السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پارہ 18 سورہ مؤمنون، پچھلے درس میں ہم نے آغاز کر دیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ سورہ مؤمنون مکمل ریکارڈ کریں اور پھر اس کے بعد والا جو سورہ ہے سورہ نور، اس کا بھی آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے پروردگار، اما، ابھی اما میں بتا رہے ہیں کہ پہلے لفظ کی وضاحت دیکھیں گے، فیہ ادغام نونی ان الشرطیتی فی ما الزائدہ، اس میں ان شرطیہ کا جو نون ہے اس کا ادغام کر دیا گیا ہے ما جو کہ زائدہ ہے، یعنی ان شرطیہ کے نون کو ما زائدہ میں ملا کر ادغام کر دیا گیا ہے، تو اما بن گیا۔ تو وہی وضاحت جیسے ہم اس سے پہلے سے بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ ان ما تھا تو نون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام کر دیے، اما بن گیا۔ اس طرح جیسے بھی ادغام کرنا ہے پہلے وہ ترکیب وہاں پر، وہ چیزیں وہاں پر محذوف رہتی ہیں۔ تو قل ربی اما، تو ان شرطیہ کے معنی لیں گے، ماں کے چونکہ زائدہ ہے اس کے معنی نہیں کریں گے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے پروردگار، اگر ترینی، ارا یری دکھانا، اس میں نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ مفعول اول یا ہے اور ما یوعدون یہ مفعول ثانی ہے، تو کل ترجمہ کیا ہوگا؟ اما ترینی ما یوعدون، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے دکھائے گا ما یوعدون، ما وہ عذاب کہ یوعدون جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ان کافروں سے جو وعدہ کیا گیا ہے، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے گا، من العذابی ہوا صادق بالقتل ببدر، اور یہ عذاب جو ہے کیا ہے؟ بدر کے میدان میں قتل و غارت گری کے ذریعے سے کیا ہے؟ صادق آنے والا ہے۔ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ کیسے؟ بدر کے میدان میں قتل کر کر ان کو ختم کر کر، اس طرح یہ وعدہ صادق آنے والا ہے۔ کیسا وعدہ؟ عذاب کا جو وعدہ تھا۔ تو اگر اے میرے رب تو مجھے دکھائے وہ عذاب جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ربی، اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت بنا۔ تو فی یہاں پر معا کے معنی ملیں گے، تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت بنا، مطلب فأہلکوا بہلاکہم، یعنی ان کی ہلاکت کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کیا جائے۔ یعنی اگر مجھے ان میں سے بنائے گا، ان کے ساتھ بنائے گا، تو میں ان کے ساتھ رہوں گا تو ہوگا کیا؟ میں جیسے وہ ہلاک ہو گئے ہیں ان کے ساتھ مجھے بھی ہلاک کیا جائے گا، ایسا میرے ساتھ معاملہ مت فرما۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر قادر ہیں جو کہ ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے، قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ، آپ کو وہ عذاب دکھانے پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، نعیدہم، جس عذاب کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو ہم دکھانے پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو بعض عذاب جو دنیاوی اعتبار سے تھا ہم نے آپ کو دکھا دیا، اور رہا آخرت کا عذاب تو وہ تو آخرت کے لیے ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائی کا دفاع کیجیے۔ ادفع السیئۃ، السیئۃ یہ مفعول ہے ادفاع کا، تو پہلے ہم ترجمہ جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے اس اعتبار سے دیکھیں گے۔ ادفع السیئۃ، برائی کا دفاع کرو، برائی کو روکو، کیسے؟ باللتی ہی احسن، تو باللتی یہاں پر موصوف اس کا محذوف ہے،
جیسے صاحب جلالین یہاں پر نکال رہے ہیں الخلۃ، الخلۃ خلۃ خاف کے زبر کے ساتھ کیا ہے خصلت کے معنی میں آتا ہے عادت، تو بالخصلۃ التی، تو ایسے طریقے سے ہی احسن جو کہ سب سے زیادہ اچھا ہو، یعنی برائی کا دفاع کرو، برائی کا جواب دو ایسی عادت سے، ایسے طریقے سے جو سب سے زیادہ اچھا ہو، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اس سے برائی کا دفاع اچھائی کے طریقے سے، اچھے طریقے سے دیا کرو۔ کیسے؟ اب بتا رہے ہیں من الصفح والاعراض عنہم، صفح یعنی کہ درگزر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، والاعراض عنہم ان سے منہ موڑ لینا، یعنی جو کافر آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کو کیا ہے درگزر کیجئے، آپ ان کے باتوں پر، ان کے کاموں پر توجہ آپ مت دیجئے۔ السیئات ای اذاہم ایاک، وہ کافر جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو اس تکلیف کا بدلہ آپ کیسے اچھے طریقے سے ادا کیجئے۔ لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اچھے طریقے سے ادا کرنے کا، اچھے طریقے سے دفاع کرنے کا، ھذا قبل الامر بالقتال، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا، اب یہ حکم کیا ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، آگے بتا رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، یصفون، وصف یصف ایک تو وصف بیان کرنا، لیکن مراد یہاں پر کافر جو حضور کے بارے میں کہتے ہیں یا پھر اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ یہاں پر یقول ان کے معنی میں صاحب جلالین آگے بتا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو چیزیں کہہ رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، ای یکذبون و یقولون، وہ لوگ جو جن باتوں کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، جو باتیں کہتے جا رہے ہیں ہم جانتے ہیں، ان سارے باتوں کو، ان کے سارے جھٹلانے کو ہم جانتے ہیں، ہم واقف ہیں، فنجازیہم علیہ، ان کے ہر عمل پر ہم کیا ہے ان کو بدلہ عطا کریں گے۔ وقل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرتے رہیے، ربی، اے میرے پروردگار، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، اعتصم بک، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، من حمازات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے، شیاطین کے جو حملے ہوا کرتے ہیں، جو برے خیالات ہوا کرتے ہیں، ان حملوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نزغاتہم، یعنی بما یوسوسون بھی، یعنی وہ برے خیالات، وہ نفسانی خواہشات کہ بما یوسوسون بھی، کہ جس کے ذریعے سے وہ شیاطین کیا ہے وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، یعنی شیاطین کے جو خطرات ہیں، جو وسوسے ہیں، جو برے خیالات ہیں، جو نفسانی خواہشات جو شیاطین برے انداز میں ابھارتے رہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے پروردگار میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ ان یحضرونی، وہ حاضر ہو جائے، نی میرے پاس، یعنی میرے عمل میں وہ حاضر ہو، وہ سے مراد شیاطین میرے عمل میں حاضر ہوں، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مطلب کیا ہے میں جو بھی کام کروں گا، نمازیں، عبادتیں، یا پھر دین کے جو تبلیغ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، احکام الہی کو بتانا ہے، یہ سارے کے سارے کاموں میں شیاطین میرے ان کاموں میں دخل اندازی نہ کریں، ان کاموں میں جو شیاطین کے وسوسے ہیں ان سے میری حفاظت فرما، میں تیری پناہ میں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ لِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ شیاطین انما یحضرون بسوء، جب بھی وہ کسی کام میں داخل ہوتے ہیں تو وہ برے طریقے سے ہی داخل ہوتے ہیں، برے خیال سے، اور اس کام کو خراب کرنے کی نیت سے داخل ہوتے ہیں، وہ اس کام میں حاضر ہوتے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ شیاطین انما یحضرون بسوء، اس کے سوا نہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، یہ برے انداز میں، برے خیالات سے، برے طریقوں سے ہی کام میں شریک ہوتے ہیں، حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے سارے کے سارے معاملات میں جو شیاطین داخل ہو سکتے ہیں تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو بات یہاں پر آئی ہے کہ شیاطین حضور کے کام میں دخل اندازی کرنا، کیا شیاطین حضور کے کام میں دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ کہ جیسے عام انسان کو جیسے وسوسے آتے ہیں، برے خیالات شیاطین کی طرف سے آتے ہیں، تو کیا حضور کے ذہن میں بھی ایسے شیاطین کی طرف سے خیالات آ سکتے ہیں کیا؟ تو بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے لیے، کیونکہ جیسے بتایا گیا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان کیا ہے اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، فرشتہ صحیح راستے کو بتاتا ہے، شیطان جو ہے اس کو برے راستے کی طرف بلاتا ہے، تو یہ تو ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا جو شیطان تھا، آپ کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا، اللہ نے جو پیدا کیا تھا، آپ کے شیطان کو بھی آپ نے اسلام قبول کرا دیا ہے، تو لہذا
اب شیاطین میں سے جو آپ کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ بھی آپ کا تابع ہو گیا ہے، آپ کا محب اور آپ کا چاہنے والا، اور آپ پر غلط خیالات ہرگز غلط خیالات کے ذریعے سے وہ آپ پر حاوی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہاں پر جب شیطان حضور کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، حضور کو کسی طرح سے وسوسے نہیں ڈال سکتا، تو پھر یہ دعا حضور کو کہنے کا حکم کیوں دیا گیا، کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو دراصل تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھلانے کے لیے کہ وہ بار بار ہر ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں تاکہ ان کے جو بھی دنیاوی کام ہیں، دینی کام ہیں، شیاطین ان کاموں میں دخل انداز نہ ہوں برے ارادوں سے، برے خیالات سے۔ تو لہذا تعلیم امت کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو اس عمل میں ذریعہ اور وسیلہ بنایا گیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں حتیٰ ابتدائیۃ، حتیٰ یہ جو ہے ابتدائیہ ہے، تو یہاں سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس، یعنی کافروں کی طرف کافر ضمیر لوٹ رہی ہے، تو ان کافروں میں سے کسی ایک کے پاس جب موت آتی ہے، ورأى مقعده من النار، اور پھر جب وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتا ہے، ومقعده من الجنہ، اور پھر اس کا جو ٹھکانہ جنت میں تھا، لو آمنا، اگر وہ ایمان لاتا، اگر وہ کافر ایمان لاتا تو اس کا جو ٹھکانہ جنت میں تھا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، کافر ہے تو کافر کو چونکہ جہنم میں داخل کرنا ہے تو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کو جنت کا دیدار کرایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اگر ایمان لاتا تو تیرا یہ انجام ہوتا، یہ مقام ہوتا، پھر اس کے بعد وہاں سے اس کو نکال کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو ایمان والے کو بھی دو چیزیں، پہلے اس کو جہنم دکھائی جائے گی، اگر تو نافرمانی کرتا، کفر اختیار کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ یہ دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقے مقرر کیے ہیں۔ تو کافر اگر ایمان لاتا تو اس کے لیے کیا ٹھکانہ تھا جنت میں، وہ جان لیتا۔ تو جب کافر اس کی موت آئے گی، ختم ہو جائے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے گا، تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد قالا کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب آپ کیا کیجئے، مجھے لوٹا دیجئے، پلٹا دیجئے۔ اب یہاں پر ارجعو جو جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، بتا رہے ہیں یہاں پر جمع تعظیم کے طور پر لایا گیا ہے۔ تعظیم کے طور پر بہت سارے مقامات پر جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو الجمع للتعظیم، تعظیم کے طور پر یہاں پر کیا ہے، جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ چلیے ایک تو یہ، اب اگر اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، بہرحال تفصیل ہے، تو یہاں سر صاحب جلال جتنا کہہ رہے ہیں کہ تعظیم کے طور پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو وہ یہاں پر بہتر ہے۔ تو لعلی اعمل صالحا، تاکہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، آپ کیا کیجئے کہ مجھے لوٹا دیجئے دنیا میں، تاکہ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں۔ کیسے؟ بان اشہد ان لا الہ الا اللہ، تاکہ میں گواہی دوں وہاں جا کر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یکونو، تو کیا ہو جائے گا، وہ عمل صالح ہو جائے گا۔ کس کے بدلے میں؟ فی ما ترکتو، اس کے مقابلے میں جو میں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی اب جو میں برے کام چھوڑا ہوں، ضیعت من عمری، جن برے کاموں میں میری عمر ضائع کیا ہوں، ان کے مقابلے میں میں ایمان لاؤں، اعمال صالحہ کروں، کلمہ طیبہ پڑھوں، تو جو اب برے اعمال میں کیا ہوں ان کے مقابلے میں یہ نیک اعمال ہو جائیں گے، تو برے اعمال ختم ہو جائے اور نیک اعمال میرے قابل قبول ہو جائیں، ایسا میں کوئی کام کر کر آؤں، لہٰذا آپ مجھے کیا کیجئے، دنیا میں دوبارہ لوٹا دیجئے۔ فی ما ترکتو ضیعت من عمری، ای فی مقابلتہ، یعنی وہ اب جو جن برے کاموں میں زندگی گزارا ہوں، عمر بسر کیا ہوں، عمر ضائع کیا ہوں، اس کے مقابلے میں نیک اعمال کر سکوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے گا، معروضہ رکھے گا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کے ساتھ کہے گا کہ کلا، ہرگز نہیں، حرف ردع ہے، سختی سے روکنے کے لیے، سختی سے تاکید سے منع کرنے کے لیے یہاں پر کلا لایا گیا ہے، لا رجوع، ہرگز یہاں سے اب لوٹنا نہیں ہے۔ انہا، کیوں؟ کیونکہ وہ جو کلمہ تو کہہ رہا ہے، انہا، وہ سے مراد کیا ہے، الکلمۃ المذکورۃ، کیا ہے کلمۃ المذکورہ، کیا ہے وہ، رب ارجعون، یہ جو کلمہ ہے، کلمۃ، یہ ایسی بات ہے، ہوا قائلھا، کہ وہ آدمی یہ جملہ کہنے والا ہے، یعنی یہ جو رب ارجعونی کہا گیا ہے تو یہ جملہ کہنے والا کون ہے، وہ کافر کہہ رہا ہے، لہذا صرف قائل جو کافر ہے اس کی بات ہے، لیکن لا فائدۃ لہ فیہا، اس جملے میں اس کافر کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا بار بار وہ کہتا چلا جائے، بار بار یہ دعائیں، بار بار یہ معروضہ رکھتا جائے کہ رب ارجعون، رب ارجعون، لیکن اس کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لا رجوع، وہاں سے اس کو اب لوٹایا نہیں جائے گا۔
وَمِن وَرَائِهِمْ، کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے، ورا کا لفظ جیسے اس سے پہلے بھی پچھلے درس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، دو طرح کے معنی رکھتا ہے. ضد، ازداد ضد والے معنی رکھتا ہے، یعنی ورا کے معنی پیچھے بھی آتے ہیں، ورا کے معنی آگے بھی آتے ہیں. تو من ورائہم بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے برزخون ایک کیا ہے، حاجز ہے، حائل ہے، ایک پردہ ہے، رکاوٹ ہے. یعنی جب وہ پلٹ کر پھر دوبارہ دنیا کی طرف جانا چاہیں تو ان کے سامنے کیا ہے، برزخون ای حاجز، ایک رکاوٹ ہے، ایک آڑ ہے. یصدہم عن الرجوع، جو کیا کر رہی ہے، وہ رکاوٹ، وہ آڑ ان کو دنیا کی طرف لوٹنے سے روک رہی ہے. کب تک ہے وہ آڑ، وہ رکاوٹ؟ الی یوم یبعثون، دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک یہ آڑ ان کے سامنے رہے گی. یعنی قیامت کے دن تک، یعنی جب تک دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ آڑ ویسے ہی رہے گی. تو کیا پھر اب جب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد کیا وہ آڑ ختم ہو جائے گی؟ تو بتا رہے ہیں ولا رجوع بعدہ، اب اس کے بعد وہاں سے لوٹنا نہیں. مطلب یہ کہ جیسے ہی انسان کا انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا انسان، لہٰذا اب اس کا پھر دوبارہ دنیا کی طرف آنا، زندہ ہونا اس کے لیے مناسب نہیں ہے. سیدھا کب تک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم تک، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا دوبارہ زندہ ہو، اس وقت وہ زندہ ہو کر اپنے قبروں سے نکلیں گے اور پھر معاملہ جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے حساب سے ہوگا. تو کافر بار بار کہتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تیرے یہ جو دعائیں ہیں رب ارجعون رب ارجعون کی، یہ دعا ہرگز تیری قبول ہونے والی نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ تجھے حاصل ہونے والا نہیں ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور پھونکا جائے گا. تو اب یہ سور سے مراد کیا ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں، پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہو سکتا ہے یا پھر دوسری مرتبہ. القرن النفقۃ الاولی اب ثانیہ، پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہو یا پھر دوسری مرتبہ سور ہو، دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جب سور پھونکا جائے گا تو فلا انصاب بینہم یومئذ، تو اس دن ان لوگوں کے درمیان کوئی حسب نسب نہیں ہوگا، یتفاخرون بہا، کہ جس پر وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کر سکیں. یعنی جیسے دنیا میں وہ کافر حسب نسب پر، خاندانی شرافت پر وہ فخر کیا کرتے ہیں، تو آخرت میں جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو ان کا حسب نسب سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. اب وہ حسب نسب پر فخر کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہے گی. ولا یتساءلون، نہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، سوال کر سکیں گے، انہا، اس حسب نسب کے بارے میں. خلاف حالہم فی الدنیا، برخلاف دنیاوی معاملات کے، کہ دنیا میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کی حال حقیقت معلوم کرتے ہیں، خیر خیریت لیا کرتے ہیں، اور پھر کافر ایک دوسرے سے مختلف معاملات پر گفتگو کیا کرتے ہیں. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، لما یشغلہم من عظم الامر عن ذلک. کیوں؟ کیونکہ سوال جواب سے بھی جو بڑا معاملہ ہے، سوال جواب، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنا، ایک دوسرے کی حالات سے واقفیت حاصل کرنا، اس سے بھی بڑا جو معاملہ ہے قیامت کی ہولناکی، وہاں ان کے سامنے ہے. تو لوگ وہ سارے کے سارے قیامت کی ہولناکی میں مصروف رہیں گے، مشغول رہیں گے. تو لہٰذا جب اتنی بڑی ہولناکی لوگوں کے سامنے ہے تو اب وہ ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنا، حالات معلوم کرنا، واقفیت حاصل کرنا، اب ان کی طرف یہ توجہ بھی نہیں کریں گے، ان کا ذہن اور ان کی توجہ اس عمل کی طرف نہیں جائے گی، یہ ایک معاملے کی طرف. اب بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن مختلف مراحل ہوں گے، کہ ایک مقام پر قیامت کی بہت زیادہ ہولناکیاں ظاہر کی جائیں گی، اور ایک مقام پر کیا ہے، تھوڑا سا افاقہ دیا جائے گا، ان ہولناکیوں میں تھوڑی سی کمی کی جائے گی. تو جس مقام پر بہت زیادہ ہولناکیاں ہیں وہاں پر کوئی بھی ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے کی خیر خیریت نہیں لے گا، ایک دوسرے کے حالات معلوم نہیں کرے گا. لیکن جب وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی ہولناکیوں میں کمی کی جا رہی ہے، افاقہ دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے. جیسے کہ قرآن پاک میں بتایا گیا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ لوگ کیا کریں گے، وہاں پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ بتا رہے ہیں کہ چلیے اب دیکھیں، لما یشغلہم من عظم الامر عن ذلک، اس سے بھی بڑا جو معاملہ ہے قیامت کا، اس میں مشغول اور مصروف ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے. فی بعض مواضع القیامہ،
قیامت کے بعض مقامات پر بہت زیادہ سخت ہولناکی ہوگی جس کی وجہ سے وہ لوگ بات چیت نہیں کریں گے. وفی بعضها یفیقون، اور بعض مقامات پر کیا ہے ان کو افاقہ دیا جائے گا. وفی آیت اخری، اور ایک دوسری آیت میں بتایا گیا ہے واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور پھر وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کی خیر خیریت لینے کے لیے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ کیا انجام دیا گیا. بعض مقامات پر وہ لوگ سوال کریں گے، کیسے؟ جب ان کو افاقہ دیا جائے گا. تو یہ ایک قول ہوا. یہ قول پہلے اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ بعض مقامات پہ وہ لوگ کیا کریں گے، کسی سے گفتگو نہیں کریں گے، کسی سے سوال نہیں کر سکیں گے. بعض مقامات پہ جب وہاں کی شدت، وہاں کی ہولناکی میں کمی کی جائے گی تو وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھیں گے. یہ ایک پہلی تعویل ہوگی، پہلی تفسیر ہوئی. دوسری تفسیر بتا رہے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ جو آیت بتائی گئی ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ ولا یتساءلون، کافروں کو ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے سے سوال کریں، ذرا برابر بھی گنجائش نہیں دی جائے گی. وہ جو آیت ہے واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، وہ ایمان والے جنتیوں کے بارے میں گفتگو ہے کہ جنتیوں کو جہاں طرح طرح کی نعمتیں دی جائیں گی تو من جملہ وہاں کے یہ ایک نعمت بھی ہوگی کہ وہ لوگ کیا ہے اپنے اپنے مسیریوں پر، آرام دہ صوفوں پر، گدوں پر بیٹھ کر، ہر ایک کے آمنے سامنے بیٹھ کر وہ لوگ کیا ہے ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، ایک دوسرے سے اپنے حالات جو ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہے، وہ ایک دوسرے سے معلوم کرتے رہیں گے. یہ ایک دوسری تفسیر ہے. پہلی تفسیر الگ اور یہ دوسری تفسیر، دونوں بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں. چلیے آگے بتا رہے ہیں فمن ثقلت موازینہ بالحسنات فاولئک هم المفلحون، پس جس کے نام اعمال، موازین میزان جمع موازین، تو جس کے نام اعمال بھاری ہو جائیں، نام اعمال بھاری ہو جائیں کس کے ذریعے سے؟ بالحسنات، نیکیوں کے ذریعے، یعنی جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب اور کامران لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے. ومن خفت موازینہ بالسیئات، گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے، وہاں پر تھا گناہ کم ہو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے، اب یہاں پر گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، تو نیکیوں کا پلہ جن کا ہلکا ہو جائے فاولئک الذین خسروا انفسہم، بس وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے، خسارے میں ڈال دیا ہے. فہم فی جہنم خالدون، پس وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلفح وجوہہم النار، کہ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، ای تحرقھا، آگ ان کے چہروں کے، یعنی ان کا وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جن کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا ہے، خسارے میں پڑے ہیں، انجام ان کا یہ ہوگا کہ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، جلا دے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں کیا ہے بالکل کالحون کے معنی آتے ہیں دیکھیں سکڑے ہوئے ہوں گے. وہم فیہا کالحون، اور وہ لوگ اس میں بالکل سکڑے ہوئے ہوں گے، بد شکل ہوں گے، بدنما ہوں گے. شمرت شفاہہم العلیٰ، بتا رہے ہیں کہ ان کے جو اوپر جو ہونٹ ہے اوپر کے بالکل اوپر کی طرف اٹھائے جائیں گے، یعنی اوپری جو ہونٹ ہے سر کی طرف اوپر اٹھائے جائیں گے بالکل. وسفلی عن اسنانہم، اور ان کے نچلے جو ہونٹ ہے وہ ان کے دانتوں سے بھی بالکل کیا ہے نیچے، یعنی بالکل اس طرح کھول دیے جائیں گے. ہونٹ اوپر کے آگے کی طرف، اوپر سر کی طرف، اور نچلے جو ہونٹ ہے وہ بالکل نیچے کی طرف بالکل لٹکائے جائیں گے. یعنی ایک طرح سے یوں سمجھے کہ بالکل بد شکل اور بدنما ان کو بنا دیا جائے گا. وَيُقَالُ لَهُمْ، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میرے نشانیاں، میری آیتیں، قرآن پاک تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ تَخُوفُونَ بِهَا، کہ جس کے ذریعے سے تم ڈرتے. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم کیا کرتے تھے جب تم پر قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر سنائی جاتی تو فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو تم ان آیتوں کا، ان نشانیوں کا انکار کرتے، تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے. قالوا، تو وہ کافر شرمندہ ہو کر کہیں گے کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. وفی قرات شقاوتنا، اور ایک قرات میں کیا ہے شقاوت پڑھا گیا ہے شقوتن کی بجائے بفتح اولہ و الف، تو پہلے والے شین کے زبر کے ساتھ، اور پھر اس کا جو ہے الف، قاف کے بعد الف کا اضافہ کر شقوتن کی بجائے شقاوتن پڑھے ہیں. وہما مصدران، دونوں شقوتن پڑھو یا پھر شقاوتن پڑھو. سوال یہ ہے جی کہ اگر اللہ عز و جل کے نشانیوں کا انکار کیا جائے جی تو یہ نشانیوں کا انکار کرنا کیا کفر ہے؟ اللہ عز و جل کی نشانیوں سے مراد یہاں پر قرآن پاک کی آیتیں ہیں، تو قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرنا ظاہر سی بات ہے کفر سمجھا جائے گا، کفر ہی ہے. آیتوں سے صفا مروہ پہ دوڑنا
حجر اسود کو چننا ہاں اور ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جی بیان کی گئی ہیں. تو اور ایک چیز یہ ہے کہ جماعت یعنی نماز جماعت سے ادا کرنا، یہ بھی ایک جو ہے نشانی شعائر اسلام میں اس کو جو ہے شامل کیا گیا ہے. بالکل. تو جیسے نشانیوں کا انکار کرنا کیا یہ بھی کفر ہوگا؟ اب یہ مخصوص نشانیاں ہیں جس کا انکار کرنا کفر ہے. اب یہاں پر جو لفظ آیت النشانیوں کا جو تذکرہ خاص طور پر یہاں کیا جا رہا ہے وہ قرآن پاک یہاں پر مراد ہے. تو قرآن پاک کا انکار کرنا ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کفر ہی ہوگا. تو قرآن پاک کا پوری قرآن کا انکار کرو یا پھر ایک آیت کا انکار کرو، انکار کرنے والا کافر ہی سمجھا جائے گا. تو یہاں پر کافر مراد ہے. تو اب رہا وہ سوال کہ مذکورہ چیزوں کا انکار کرنا، صفا اور مروہ کا انکار کرنا. تو صفا اور مروہ کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ وہ پہاڑ جو حضور کے زمانے میں تھے آج بھی موجود ہیں. اور پھر نماز کا جہاں تک آپ معاملہ کر رہے ہیں کہ ایک ایمان والا جو سچا پکا آدمی ہے، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، صدق دل سے وہ مومن ہے، وہ کبھی نماز کا انکار نہیں کرتا. اگر پھر بھی نماز فرض ہے اس بات کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی کافر سمجھا جائے گا. رہا صفا مروہ، جیسے آپ نے کہا صفا و مروہ تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو لہٰذا انکار کرنے والا ایک تو یوں سمجھا جائے گا کہ کم عقل ہے یا پھر پاگل سمجھا جائے گا. جو چیز آنکھوں میں موجود ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس کا انکار کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. فرض چیزوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ان چیزوں کا اگر انکار کر رہا ہے تو وہ آدمی سرے سے کیا ہے، کافر ہو جائے گا. وہ کافروں کے زمرے میں اس کو شامل کیا جائے گا. تو بہرحال یہاں پر جو لفظ آیتن آیا ہے، نشانی، مراد یہاں پر کیا ہے، قرآن پاک مراد ہے. تو قرآن پاک بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو پورے قرآن کی آیتوں کا انکار کریں یا پھر قرآن کی صرف ایک آیت کا انکار کریں، وہ کیا ہے، کافر ہی سمجھا جائے گا. چلیے تو بتا رہے ہیں شقوتن شقاوتن دونوں بھی مصدر ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی. وہما مصدرانی بمعنی، ایک ہی معنی میں ہے دونوں کے دونوں. وکنا قوما ضالین، آخر میں ان کو عقل ٹھکانے آئے گی اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. وکنا قوما ضالین، اور ہم گمراہ قوم تھے، ہم مانتے ہیں کہ ہم گمراہ قوم ہیں، ہدایت سے ہم بھٹکے ہوئے تھے. قوما ضالین عن الہدایہ، ہدایت سے ہم بھٹکے ہوئے تھے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، اب اس حالت سے، اب ہمیں یہاں سے تو نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، یہاں سے لوٹنے کے بعد، یہاں سے ہم جانے کے بعد اگر پھر ہم اسی کام کی طرف لوٹیں، إِلَى الْمُخَالَفَةِ، تیری مخالفت کرنے پر، تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر لوٹیں، تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تب تو ہم کیا ہے، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے سمجھے جائیں گے، ہم ہی ظالم ہوں گے جو اپنے اوپر ظلم کیے ہیں. یعنی کہ وہ ہر طرح سے درخواست کرتے رہیں گے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ تو یہاں سے ہمیں کسی نہ کسی طرح نکال، تاکہ ہم کیا ہے، جائیں گے اور تیرے فرما بردار بن کر واپس لوٹ کر آئیں. اس طرح درخواست کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ قال لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا بلسانی مالکن، مالک جو ذمہ دار ہے جنت کے، ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوائے گا. کب؟ جیسے ہی کافر کہیں گے، دعا مانگیں گے، تو دعا کرنے کی فوری بات نہیں، بلکہ دعا کرنے کے بعد اتنی دیر کہ جتنی دیر دنیا قائم تھی تو اس کے دگنے برابر، یعنی یوں سمجھے کہ جتنی مقدار دنیا موجود تھی، دنیا جتنی مقدار میں موجود تھی تو اس کی دوگنے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے وقفے کے بعد، اتنی دیر کے بعد مالک کے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ اخسؤوا فیہا، کہ تم اس مقام پر، اس مقام میں، اس حالت میں تم کیا ہے، اخسؤ کے معنی آتے ہیں کہ ذلیل و خوار ہو کر ایک مقام پر بیٹھے رہنا، تو اخسؤ کے معنی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کے ذریعے سے حکم دے گا کہ تم اس مقام پر ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر بیٹھے رہو. اقعدوا فی النار، دوزخ کی آگ میں پڑے رہو، ذلیل ہو کر. ولا تکلمون فی رفع العذاب عنکم، اور تم مجھ سے عذاب دور کرنے کے بارے میں، کہ تم سے عذاب دور کیا جائے، ہرگز تم مجھ سے اس بارے میں گفتگو مت کرو. فینقطع رجاؤہم، تو ان کی امید کیا ہے، بالکل ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے بعد قدر الدنیا مرتين، یعنی دنیا جتنی دنیا تھی اس کے دوگنے اعتبار سے. تو اب یہاں پر حاشیے میں بتا رہے ہیں کہ دنیا تھی، دنیا کے دوگنے مقدار کے برابر، تو اب وہ کتنی مقدار ہیں بتا رہے ہیں کہ 70,000 سال. قیل 7,000 سنۃ، 70,000 سال مراد ہے. تو 70,000 سال ایک ہو گئی. اور دوسری چیز بعض قولوں کے مطابق بتا رہے ہیں کہ
12,000 سال، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ 300,000 سال۔ تو مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ جب کافر دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ کے دربار سے فوری جواب نہیں آئے گا، بلکہ خاموشی اختیار کی جائے گی، ان کی باتیں سنی جائیں گی، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اتنا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد، اب اتنا لمبا زمانہ جب گزرا ہے تو ممکن ہے کہ کافر یہ سمجھے کہ شاید اب جواب کا وقت آیا ہے، ہمارے لیے رحمت والا جواب ہو، کافر یہ سمجھتا رہے گا۔ تو اتنا لمبا وقت گزرنے کے بعد بھی جب اللہ کی طرف سے جواب آیا، وہ جواب بھی ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے آیا، تو ان کی رسوائی میں، ان کے عذاب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اتنا لمبا وقت لے کر ان کو جواب دیا جائے گا، اور وہ سختی سے کہا جائے گا ہرگز تم عذاب کو دور کرنے کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرو۔ اب وہاں پر وہ جو امیدیں لے کر بار بار اللہ کے دربار میں دعائیں کر رہے تھے، معروضات رکھ رہے تھے، اب وہ کیا ہو جائے گی؟ ان کی ساری امیدیں ینقطع، ختم ہو جائیں گی، منقطع ہو جائیں گی۔ اب سرزنش کرتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے ان سے کہا جائے گا انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں کی ایک جماعت تھی، ہم المہاجرون، وہ کون ہے؟ وہ مہاجر، میرے بندوں میں سے بعض مہاجرین تھے، یقولون، وہ کہتے جاتے تھے، وہ مہاجرین بار بار کہتے جاتے، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا ورحمنا، بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور تو ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ بار بار، جو مہاجرین ہیں، جو میرے بندے ہیں، بار بار یہ دعا کرتے، تو تم کیا کرتے؟ ان کی یہ دعا سن کر ان کا مذاق اڑاتے، فاتخذتموہم سخریہ، پس تم کیا کیا؟ ان کو بنا لیا، فاتخذتم، تم نے بنا لیا، ہم، ان کو، یعنی ان مہاجرین جو مذکورہ صحابہ ہیں، ان کو تم نے کیا کیا؟ سخریہ، یعنی مذاق بنا لیا ان کا، بضم السین و کسرہا، سخریہ سخریہ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ ہاں مصدر، اب یہ کیا ہے؟ دو طرح سے بھی پڑھیں گے تو کیا ہے؟ مصدر ہی سمجھا جائے گا، سخریہ پڑھو یا پھر سخریہ پڑھو، سین کے پیش اور پھر زیر کے ساتھ مصدر ہوگا، بمعنی الہزو، یعنی مذاق۔ تو وہ لوگ یہ دعائیں کرتے جاتے تھے بار بار ہم سے، لیکن تم کیا کرتے؟ ان کا مذاق اڑاتے جاتے تھے۔ کون کون تھے وہ؟ منہم، ان میں سے حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، عمار ہے، اور پھر سلمان فارسی ہے۔ تو اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چار لوگ زیادہ مشہور ہیں، لیکن حاشیے میں بتا رہے ہیں اور دیگر کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین میں سے نہیں ہیں، تو ان کی بجائے حضرت خباب کو شامل کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے، وہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں۔ تو بہرحال، تو اب دیکھیں کہ ایک کمزور طبقے کے، جو مالی اعتبار سے زیادہ معاشرے میں مشہور نہیں تھے، زیادہ مالدار نہیں تھے، وہ کمزور تھے، لیکن تم کیا کرتے؟ وہ جب ہمارے دربار میں دعائیں کرتے تم ان کا مذاق اڑایا کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم ذکری، انہوں نے تم سے بھلا دیا میری یاد، یعنی وہ تم سے بھلا دیے میری یاد کو، یعنی وہ مہاجر صحابہ کیا کیے؟ تم کو بھلا دیے میری یاد۔ تو صحابہ کیسے بھلائے؟ مطلب یہاں پر آگے صاحب جلال بتا رہے ہیں، پہلے مفہوم سمجھ لیں کہ تم ان کا مذاق اڑانے میں اتنے مصروف رہے کہ تمہارے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی یاد میں وقت گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں تم بھول گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مذاق اڑانے میں تم مصروف رہے۔ تو میری یاد سے غافل ہونے میں، میرے ذکر سے منہ موڑنے میں، میرے ذکر کو بھول جانے میں سبب اور ذریعہ کون بنے؟ وہ بنے۔ تو لہذا نسبت اس عمل کی ان کی طرف کی جا رہی ہے۔ حتیٰ انسوکم ذکری کا مطلب انہوں نے تم کو بھلا دیا میری یاد تم سے۔ فترکتموہ، پس تم کیا کیے؟ اس ذکر کو چھوڑ دیے۔ کیوں؟ لاستغلالکم بالاستہزاء بہم، ان کے ساتھ مذاق اڑانے میں، ان کا مذاق اڑانے میں جو تم مصروف تھے، مشغول تھے، اس کی وجہ سے۔ فہم سبب الانساء، تو اب کیا ہوا؟ وہ لوگ بھلانے کا سبب بن گئے، وہ صحابہ کیا ہے؟ بھلانے کا سبب بن گئے۔ فنسب الیہم، تو یہ انسو، بھلانے کی نسبت بھی کیا ہے؟ انہی کی طرف کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ اپنی طرف سے ان کافروں کو ذکر الہی سے غافل کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کو ستانے میں، ان کا مذاق اڑانے میں کافر اتنا مصروف ہو گئے کہ ان کو حقیقت حال سے بالکل خبر ہی نہ رہی۔
وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم کیا کرتے تھے؟ جب وہ دعائیں کرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، ان پر تم ہنسا کرتے تھے۔ آج دیکھو انجام ان کا کیا ہوا ہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، تمہارے مذاق اڑانے پر، تمہارے ہنسی مذاق پر وہ جو صبر کیا کرتے تھے، تمہاری تکلیفوں پر وہ جو صبر کیا کرتے تھے، آج میں ان کو بدلہ دیا ہوں۔ انی جزیتہم اليوم، آج میں ان کو بدلہ دیا ہوں النعیم المقیم، کیسے؟ ہمیشہ رہنے والے نعمتوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ بما صبروا علی استہزائکم بہم، تم جو ان کا مذاق اڑاتے تھے اس مذاق پر وہ جو صبر کیے ہیں، وَأَذَاكُمْ إِيَّاهُمْ، اور جو تم تکلیفیں ان کو دیا کرتے تھے وہ ان تکلیفوں پر جو صبر کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں، أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، یاد رکھو کہ وہی کامیاب اور کامران ہو گئے ہیں۔ انہم دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، انہم بتا رہے ہیں کسرے، حمزے کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے انہم الفائزون، تو اب یہاں پر نیا جملہ سمجھا جائے گا، یعنی بے شک وہی لوگ صحابہ ہیں وہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ کس سے؟ بمطلوبہم، اپنے مطلوب یعنی اپنے مقصد میں وہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ استئناف، انا پڑھیں گے تو کیا ہے؟ جملہ مستأنفہ، یہاں سے نیا جملہ شروع ہے۔ وبفتحها مفعول ثانی لجزیتہم، اب اگر زبر سے پڑھیں گے تو کیا ہے؟ جزیتہم کا مفعول ثانی ہو جائے گا یہ، تو آج میں ان کو بدلہ دوں گا کہ کیا ہے وہ بدلہ؟ انہم هم الفائزون، بے شک وہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ تو یہ مفعول ثانی بن جائے گا۔ انا پڑھیں گے زبر سے تو جزیتو فعل کا مفعول ثانی بنے گا، انا پڑھیں گے تو وہاں سے ایک نیا جملہ سمجھا جائے گا۔ قال تعالی لهم بلسان مالک، پھر آگے اللہ تبارک و تعالی مالک جو کہ ذمہ دار ہیں جنت کے، ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا۔ وفی قرات، اور ایک قرات میں خالہ کی بجائے قل فعل امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی مالک کو حکم دے گا کہ اے مالک تم ان سے کہو، تو وہ کہیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سالوں کی گنتی کے اعتبار سے تم زمین میں کتنے سال رکے رہے۔ کم لبثتم فی الارض، لبث البثو کی معنی رکے رہنا، کم لبثتم فی الارض فی الدنیا وفی قبورکم، دنیا میں تمہاری خبروں میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، عدد سنین سالوں کی گنتی کے اعتبار سے تم کتنے سال کتنی دیر رکے رہے۔ یہ ابھی عدد سنین بتا رہے ہیں کہ تمیز بن رہا ہے جس کی عددہ اسی کی وجہ سے وہ منصوب ہے۔ قالوا، تو وہ کافر کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، ہم زیادہ سے زیادہ ایک دن رکے ہیں، یا ایک دن بھی نہیں بلکہ ایک دن کا کچھ حصہ، آدھا دن سمجھیں یا پھر اس کا بھی کچھ حصہ ہم رکے ہیں۔ شکوا فی ذلک، کیوں؟ دراصل وہ لوگ اب شک کریں گے اس معاملے میں کہ دنیا میں وہ لوگ کتنے دن رکے، کتنے سال رکے، اور پھر ان کے رکے رہنے کی مقدار کیا تھی، وہ لوگ اب اس معاملے میں شک کریں گے۔ کیوں؟ وَاسْتَخْسَرُوهُ لِعَظْمِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، کیونکہ جس دن میں وہ لوگ موجود ہیں، جس دن میں یا پھر جس عذاب میں وہ لوگ موجود ہیں، مبتلا ہوئے ہیں، اس عذاب کے مقابلے میں جتنی دیر ان کو عذاب دیا جائے گا، عذاب میں جتنی دیر رکے رہیں گے، وہ لوگ اس دن کو، اس وقت کے مقابلے میں دنیا میں رکے رہنے کی مقدار کو اور سالوں کو کم سمجھیں گے۔ یعنی عذاب میں جب وہ مبتلا ہوں گے، عذاب میں جب وہ جل رہے ہوں گے، تو اس عذاب کے مقابلے میں، اور وہ عذاب جو جتنی دیر ان کو دیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں رکے رہنے کی مدت ان کو بالکل تھوڑی سی معلوم ہوگی، کم تر سمجھ میں آئے گی۔ وَاسْتَخْسَرُوهُ، اتنی بڑی دنیا جو دنیا میں وہ لوگ رکے رہے تھے اس کو بالکل کم سمجھیں گے وہ لوگ۔ کیوں؟ لِعَظْمِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ ان پر جو عذاب کی ہولناکی ہیں، پھر مختلف قسم کے جو بڑے بڑے عذاب، جو شدت والے عذاب جو ان کو دیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کریں گے؟ بالکل کافر اس دن کو، قیامت میں دنیا میں رکے رہنے کی مدت کو بالکل مختصر اور کم سمجھیں گے۔ پھر آگے بیان کیا اچھا کہا جب یہ لوگ شک کیے تو پھر کہا جائے گا کہ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، جب تم کو صحیح مقدار معلوم نہیں ہے کہ کتنے سال تم دنیا میں رہے، یا پھر خبر میں کتنے سال رہے، تمہیں صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، جو گننے والے جو فرشتے ہیں، جو شمار کرنے والے فرشتے ہیں، ان سے پوچھو۔ الملائکۃ المحسنین اعمال الخلق، مخلوق کے اعمال گننے والے جو فرشتے ہیں ان سے تم پوچھو، اور پھر ان سے اندازہ لگاؤ اور ان سے دریافت کرو کہ کتنے سال دنیا میں تم رکے رہے یا پھر خبر میں رکے رہے۔ قال تعالی، پھر وہی کہ اللہ تبارک و تعالی مالک کے ذریعے سے ان سے کہے گا، یا پھر دوسری قرات میں جیسے کہا گیا کہ قل، مالک سے اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ تم کہو کہ ان ما لبثتم
الا قلیلا، بتا رہے ہیں کہ ان ما نافیہ کے معنی میں ہے اے کافرو تم دنیا میں رکے نہیں ہو مگر قلیلا مختصر سے وقت، یعنی بالکل تھوڑی دیر تم دنیا میں رکے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے، اگر تم کو معلوم ہوتا، تم جانتے ہوتے مقدار لبثکم من الطول کان قلیلا بالنسبۃ الی لبثکم فی النار، تمہاری دنیا میں رکے رہنے کی مقدار کیا تھی، اگر تم کو معلوم ہو جاتا تو تم کانا قلیلا بالکل مختصر سمجھتے دنیا میں رکے رہنے کی مقدار کو، کس کے مقابلے میں، بالنسبۃ الی لبثکم فی النار، آگ میں جو تم رکے رہے ہو اس کی طرف دیکھتے ہوئے دنیا میں رکے رہنے کی مقدار اور پھر وہ سال بالکل تمہارے لیے بالکل مختصر سمجھے جائیں گے، مختصر دکھائی نہیں، یعنی تم کو آخرت کا جو عذاب ہے وہ عذاب بالکل انتہائی بڑا معلوم ہوگا، اس میں رکے رہنے کی مقدار بڑی معلوم ہوگی دنیا میں رکے رہنے کی مقدار کے مقابلے میں. آگے بتا رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، لا لحکمت، تمہاری پیدائش کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا، وانکم الینا لا ترجعون بالبناء للفاعل والمفعول. اب اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، یعنی کہ فاعل مطلب یہ کہ فعل معروف کے ذریعے سے بھی فعل مجہول کے ذریعے سے پڑھا گیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون فعل مجہول، لا ترجعون فعل معروف. تو ترجمہ کیا ہوگا، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم کو ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا، یہ فعل مجہول، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے، یہ فعل معروف. اس طرح ترجمہ کیا جائے گا. کیا تم یہ سمجھتے ہو، لا ایسا نہیں ہے، یعنی ہم نے تم کو بیکار یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے جو تم کو پیدا کیا ہے تمہاری پیدائش کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے. وہ کیا ہے، لنتعبدکم بالامر والنہی، کہ ہم تم کو کیا کریں، مکلف بنائیں، تم کو ہم اپنا غلام بنائیں اوامر اور نواہی کے ذریعے سے. وترجعوا الینا، پھر اس کے بعد تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ. ونجازی علی ذلک، اور پھر ان اعمال پر ہم کیا کریں، تم کو بدلہ عطا کریں. اور اس کی دلیل کیا ہے، عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، اس پر دلیل کیا ہے بتا رہے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ انسان اور جنات کو ہم نے صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے. تو معلوم ہوا انسان کی پیدائش کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں. ایک آدھ حکمت اگر انسان کے سمجھ میں آئے تو اس کو یہی نہیں نہ سمجھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے پیچھے رکھی ہیں. تو من جملہ ان ساری حکمتوں کے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ الا لیعبدون، عبادت کرنے کے لیے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب وہ جو چیزیں اوپر بتائی گئی ہیں، کافر جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یوں ہی بیکار انسان کو پیدا کیا ہے، فتعال اللہ، اس کا رد کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے. کس سے، عن العبث، بیکار بات کرنے سے، بیکار چیز کے پیدا کرنے سے، اور پھر ہر وہ چیز سے جو اس کی شائع نشان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شائع نشان نہیں ہے ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے. الملک الحق، اور وہ بالکل کیا ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور الحق وہی سچا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش الکریم، وہی کیا ہے، عرش و کرسی کا وہی پالنہار ہے، وہی مالک ہے، وہی پروردگار ہے. ہوا سریر الحسن. اب یہ العرش، ایک تو کرسی کو کہہ رہے ہیں، الکریم سے مراد یہاں پر کیا ہے، اچھا جو تختہ ہوا کرتا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مقامات پر عرش کا تذکرہ آئے تو وہاں پر بتایا کہ بادشاہی جو تخت ہوتا ہے اس کو عرش سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بلند و بالا ہے. کافر جو چیزیں، جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بری اور منزہ اور پاک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. اب بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے، کسی دوسرے کو خدا مانے، اس کی عبادت کرے اور اس پر لا برہان لہو بھی، اس کے پاس اس بات پر دلیل نہ ہو. دیکھیں یہ ترجمہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ترجمہ ہونا ضروری ہے. کیا ہے، دیکھیں جو آدمی، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت کرے، دوسرے خدا کو پکارے، اور پھر اس کے اس پکار پر، اس کے اس عمل پر لا برہان لہو بھی، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو،
یہ ایک بات ہوئی. دلیل نہ ہو اور وہ اللہ کو پکارے، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو پکارے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ ایک بات ہوگی. ایک اب اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکار رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، تو یہ مطلب نکلے گا. تو بتا رہے ہیں یہاں صرف پہلا مطلب لیں گے. دوسرا اس کا جو مفہوم مخالف آ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت کرنا، کب؟ جبکہ اس کے پاس اس کی دلیل ہو. تو یہ جو مفہوم مخالف آئے گا، الٹا مفہوم نکلے گا، یہ یہاں پر مناسب نہیں ہے. بلکہ یہاں پر یہ جو لفظ لایا گیا ہے لا برہان لہو بہ، یہ کیا ہے؟ صفت ہے. کس کی؟ یہ الہن اللہ کی، یہ ہاں لا برہان لہو بہ صفت کے طور پر یہ لایا گیا ہے. اور صفت بھی کون سی ہے؟ صرف وضاحت کے لیے لائی گئی ہے، بات کو واضح کرنے کے لیے جو لائی جاتی ہے وہ یہاں پر ہے صفت. یعنی کلیمتن واحدتن جیسے کہتے ہیں، کلیمتن واحدتن، تو کلیمتن کا مطلب ایک کلمہ، پہلے سے معلوم ہے. پھر واحدتن کیوں لائے؟ پہلے کلیمتن کے جو اندر ایک کے جو معنی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے. ویسے یہاں پر کیا ہے؟ لا برہان لہو بہ کی بھی کیا ہے؟ صفت وضاحت کے لیے لائی گئی ہے. یہاں پر اس کا مفہوم مخالف، لا مفہوم لہا، اس کا مفہوم مخالف نہیں لیں گے. مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا، کب؟ جبکہ اس کے پاس دلیل موجود ہو. یہ مفہوم مخالف اس کا نہیں لیا جائے گا. تو اب ترجمہ کیا ہے دیکھیں، جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے، اس کی عبادت کرے، اس کے پاس اس عمل پر کوئی دلیل نہ ہو، فإنما حسابہ عند ربی، تو یاد رکھے کہ اس کا جو حساب و کتاب ہے، اس کی جو جزا اور سزا ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے. ای لا یسعدون، کبھی وہ نیک بخت نہیں ہوں گے، وہ بدبختی ہمیشہ کے لیے ان پر لگی رہے گی، ان کے ساتھ لگی چمٹی رہے گی. وقل، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، رب اغفر ورحم، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، ورحم، اور مجھ پر رحمت نازل فرما. تو اغفر ورحم دونوں لفظ یہاں پر آئے ہیں، تو بتا رہے ہیں اچھا اب دیکھیں خاص طور پر ایک بات یہاں پر آ رہی ہے، وہ یہ کہ اغفر ورحم دونوں کا مفعول یہاں پر محذوف ہے. صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ اغفر المؤمنین ورحم المؤمنین، تو مفعول کیا ہے؟ یہ مؤمنین ہے. تو اے میرے پروردگار ایمان والوں کو بخش دے اور ان پر رحمت نازل فرما. تو المؤمنین فی الرحمتی، ہاں المؤمنین فی الرحمتی زیادۃ علی المغفرہ. ایک چیز یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مغفرت کا تذکرہ آیا اور ساتھ ہی ساتھ رحمت کا تذکرہ آیا. تو مغفرت اور رحمت میں فرق کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں مغفرت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی معافی، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی معافی، اور پھر رحمت کا مطلب ہوتا ہے جو درجات میں بلندی. تو یہ معنی تو پہلے بتا رہے ہیں رب اغفر، اے میرے پروردگار ایمان والوں کے گناہوں کو بخش دے، ورحم، اور ان پر رحم کر، مطلب ان کے درجات کو بلند فرما، بلند درجات ان کو عطا فرما. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پھر رحمتی زیادۃ علی المغفرہ، مغفرت کے مقابلے میں، مغفرت پر رحمت میں زیادہ معنی پائے جاتے ہیں مغفرت کے مقابلے میں. وانت خیر الراحمین، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے. افضل رحمتاً، رحمت نازل کرنے کے اعتبار سے تو ہی سب سے زیادہ افضل ہے اور تو ہی بہترین رحمت نازل کرنے والا ہے. تو اب الحمدللہ ہم یہاں پر کیا ہے سورہ مومنون پورا ریکارڈ کر دیے ہیں. اب یہاں سے ہم سورہ نور کا آغاز کر رہے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور مدنیۃ، سورہ نور مدنیہ ہے. وہی سنتان او 64 آیتن، اور اس میں کیا ہے کل 62 یا 64 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بتا رہے ہیں کہ ھذہ سورۃ انزلناھا، تو اصل آیت جو ہے سورۃ انزلناھا ہے. تو اب سورۃ انزلناھا یہ اچانک یہ مرفوع کیوں ہوا؟ تو اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ ھذہ مبتدا محذوف کی یہ کیا ہے خبر بنے گا. ھذہ سورۃ، یہ صورت ہے، انزلناھا ہم نے اس صورت کو نازل کیا ہے، وفرضناھا اور ہم نے اس صورت میں احکامات کو مقرر کیا ہے، احکامات ہم نے فرض کیے ہیں. فرضناھا، اس صورت کو ہم نے فرض کیا ہے، مطلب اس صورت کے جو احکامات ہیں، اس کے اندر جو احکامات ہم نے بیان کیے ہیں، ان احکامات کو ہم نے فرض اور واجب کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے.
وفرضناها، اب یہ فرضناها کو دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک تو مخفف اور مشدد، فرضناها لکثرت المفروض فیہا۔ تو یوں تو قرآن پاک کے سارے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن میں ساری باتیں اللہ نے فرض کیے ہیں، تو سارے جب آیتیں اللہ نے فرض کیے ہیں، احکامات اللہ نے فرض کیے ہیں، تو یہ سورہ کو فرض کیے ہیں اور اس سورہ کے احکامات ہم نے فرض کیے ہیں، خاص طور پر کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں لکثرت المفروض فیہا، کیونکہ اس میں جو احکامات اترے ہیں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات اترے ہیں، اسی اعتبار سے اس کو فرضناہا کہا گیا ہے، یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ورنہ قرآن کے سارے احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں فرض ہیں، لازم اور ضروری ہے۔ تو پھر یہاں پر کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے احکامات آئے ہیں دیگر صورتوں کے مقابلے میں، اس لیے یہاں فرضناہا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس سورہ میں واضح آیتیں، آیات بینات واضحات الدلالات، تو دلالت کے اعتبار سے کیا ہے؟ بالکل واضح ہیں، کھلے انداز میں دلالت کرنے والی جو آیتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس میں ہم نے اتاری ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ اے لوگو، اے مخاطبو، تم کیا ہے؟ نصیحت حاصل کر سکو۔ اب یہ تذکرون بتا رہے ہیں کہ بادغام التاء الثانیہ فی الدال، اصل میں کیا تھا؟ یہ تذکرون تھا، تو تذکرون میں جیسے اس سے پہلے بھی ترکیب بتائی گئی ہے، تعلیل بتائی گئی ہے آپ کو، دوسری تا کو زال سے بدل کر زال کا زال میں ادغام کیا گیا تو تذکرون بن گیا ہے۔ بادغام التاء الثانیہ فی الدال ای تتعظون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اب یہاں سے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ الزانیۃ والزانی، بدکار عورت اور بدکار مرد، یعنی زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ای غیر المحسنین، تو یہاں پر زنا کرنے والا مرد اور عورت سے مراد جو کہ کیا ہیں؟ شادی شدہ نہ ہوں، جو مرد شادی شدہ نہیں ہے وہ زنا کیا ہے، یا جو عورت جو شادی شدہ نہیں ہے وہ زنا کی ہے، اس کے احکامات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب جو شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہوتے ہوئے وہ زنا کیا ہے، تو اس کا حکم بتا رہے ہیں لرجمہما بالسنتی، سنت کے یعنی احادیث مبارکہ میں جیسے بتایا گیا ہے کہ جو شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے گا، مرد ہو یا عورت، تو اس کو کیا ہے؟ رجم کیا جائے گا، پتھر اس پر برسائے جائیں گے۔ تو شادی شدہ اگر زانی ہے یا پھر زانیہ ہے تو اس کے احکامات احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو بیان کی جا رہی ہے بدکار مرد اور عورت سے، وہ جو شادی شدہ نہ ہوں، شادی شدہ نہ ہوتے ہوئے بدکاری کرے، مرد ہو یا عورت، تو اس کے لیے یہاں پر احکامات ہیں۔ چلیے یہ بات ہوئی۔ اب لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے مختصر ترکیب بتا رہے ہیں۔ الف لام، وہ الف لام جو ذکر کیا گیا ہے، تو مطلب الزانیۃ والزانی میں جو الف لام آیا ہے دونوں میں بھی، وہ الف لام فیما ذکر، مذکورہ جو الفاظ ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں ان میں جو الف لام ہے وہ موصولۃ بمعنی الذی، وہ تو الف لام موصولہ ہے الذی کے معنی میں ہے، اور وہ الزانیۃ والزانی مبتدا ہے، مبتدا ہوتے ہوئے ان کے اندر شرط کے معنی موجود ہے، متضمن معنی شرط ہیں، وہ شرط کے معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے، ولشبہہ بالشرط، شرط کے مشابہ، یعنی وہی جسے نحو کی لغت میں آپ کا نحو کی زبان میں کہتے ہیں کہ متضمن معنی شرط، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ متضمن معنی شرط۔ الزانیۃ والزانی مبتدا ہے، متضمن معنی شرط ہے، اسی وجہ سے اس کی خبر پر فا جزائیہ داخل کیا گیا ہے۔ دخلت الفاء فی خبرہ، اس کی خبر میں کیا ہے؟ اس کی خبر پر فا جزائیہ داخل کیا گیا ہے۔ وہ ہوا، اور وہ خبر کیا ہے؟ فجلدو، فجلدو اس کی خبر ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھو، بدکار غیر شادی شدہ، بدکار مرد، بدکار عورت، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ فجلدو، اے ایمان والو تم کوڑے مارو، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، یعنی بدکار مرد اور بدکار عورت میں سے ہر ایک کو کیا ہے؟ کوڑے مارو، کتنے؟ 100 جلدۃ، 100 کوڑے مارو، ای ضربۃ، 100 مرتبہ، 100 کوڑے مطلب بات بتا رہے ہیں کہ ہر ایک 100 الگ الگ کوڑے لے کر نہیں، بلکہ ایک ہی کوڑے سے 100 مار مارو، ضربۃ، یقال جلدہ، ضرب جلدہ، جلدہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے، ضرب جلدہ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی معنی دونوں کے ایک ہی ہوا کرتے ہیں۔ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ تَغْرِيبُ عَامٍ، یہ تو بات یہاں پر ایک پہلی سزا کیا ہے، پہلی حد کیا ہے زنا کی، کہ ان میں سے ہر ایک کو، بدکار مرد اور عورت کو کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے، کب؟ جبکہ وہ شادی شدہ نہ ہو۔ اب اس پر مزید ایک چیز یہ بتا رہے ہیں کہ 1 سال کے لیے کیا ہے؟ حدیث پاک میں جو بتایا گیا ہے کہ اس کے مطابق 1 سال کے لیے اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا،
ایک سال کے لیے اس کو کیا ہے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد یہ تو چونکہ یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ صاحب جلالین امام شافعی علیہ رحمہ کے ماننے والے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ جو تغریب عام کا جو مسئلہ ہے ایک سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا، تو بتا رہے ہیں کہ وہ شوافع کے پاس ہیں، احناف کے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے۔ صرف سزا جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے کہ فجلدوا کل واحد منہما 100 کوڑے، وہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، تو شوافع کے اعتبار سے صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ ایک سال کے لیے اس میں کیا ہے مزید شہر بدر بھی اس کو کیا جائے گا۔ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ، حدیث پاک کے اعتبار سے کیا ہے کیا کیا جائے گا، اس سزا پر مزید اضافہ کیا جائے گا، تغریب عام ایک سال کے لیے شہر بدر کرنا۔ یہ تو آزاد مرد آزاد عورت اگر ہے، یعنی آزاد عورت بدکاری کی تو اس کو 100 کوڑے ماریں گے، اور پھر عورت اگر کی آزاد ہے تو 100 کوڑے ماریں گے، مرد کے لیے 100 کوڑے، عورت کے لیے 100 کوڑے۔ اگر باندی زنا کی ہے یا پھر غلام زنا کیا ہے تو اس کو کیا سزا ہوگی، وَالرَّقِيقُ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا ذُكِرَ۔ ابھی جس حد کا تذکرہ کیا گیا، جو عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو جو سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے، رقیق یعنی کہ غلام جو ہے اس کو اس مذکورہ عذاب، مذکورہ حد کا آدھا عذاب، آدھی حد اس کو دی جائے گی، یعنی 100 کوڑے آزاد کو مارے جائیں گے، اگر غلام اس طرح کا عمل کیا ہے تو 50 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ چلیے یہاں تک بات، آگے بتا رہے ہیں وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اے ایمان والو تم ان دونوں کے بارے میں، زانیہ اور زانی، بدکار مرد اور عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ذرا برابر بھی رحم نہیں کرو گے، تم ہرگز رحم مت کرو ان دونوں پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اور اللہ کے دین پر عمل کرنے میں۔ بیان کیسے ان پر رحم کھا رہے ہیں، رحم کھا کر 100 کوڑوں کی بجائے بیان تترکوا شیئا من حدہما، ان دونوں کی حد میں سے کیا ہے رحم کرتے ہوئے 100 کی بجائے 40-50 کوڑے مار رہے ہیں یا پھر 80 کوڑے مار رہے ہیں، ایسا تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، جزا اور سزا پر بھروسہ رکھتے ہو، تو تمہارے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے، جو حد اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی ہے، اس میں تم رحم کرتے ہوئے کمی کر دو، کم سزا دو، حد کم جاری کرو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ فی ھذا تحرید علی ما قبل الشرط، اب اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ شرط سے پہلے، اس میں شرط کیا ہے دیکھیں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان حرف شرط ہے، تو شرط سے پہلے جو جملہ آیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ابھارنا ہے۔ شرط سے پہلے کیا جملہ ہے، لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں تم ان دونوں پر ذرا برابر بھی رحم مت کرو، یہ شرط سے پہلے والا جملہ ہے، تو اس پر سختی سے عمل کرنے کے لیے اس آیت میں ابھارا گیا ہے۔ فی ھذا تحرید علی ما قبل الشرط، ما قبل جو شرط سے پہلے جو جملہ ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اس میں ابھارا گیا ہے۔ وہو جوابہ، اور وہی لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یہی کیا ہے جواب ہے، جواب شرط ہے، یا نہیں تو جواب شرط نہیں تو دال علی جوابہ، جواب شرط پر دلالت کرنے والا ہے، جواب شرط ہے یا نہیں تو کم سے کم جواب شرط پر دلالت کرنے والا ہے۔ چلیے تو اب یہاں تک بات کیا ہوئی، بدکار مرد بدکار عورت کی سزا قرآن پاک میں بتائی گئی ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے احناف کے پاس، امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ ایک سال کے لیے اس کو شہر بدر کیا جائے گا۔ یہ سزا کب ہے، جبکہ آدمی آزاد، غلام وہ آدمی بدکاری کرنے والا یا عورت بدکاری کرنے والی آزاد ہو، اگر غلام ہے تو یہ سزا کا آدھا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب دیکھیں یہ جو عذاب، یہ جو سزا دی جا رہی ہے زانی یا پھر زانیہ کو، چھپا کر چار دیواری کے اندر یہ سزا نہ دیں، بلکہ سر عام لوگوں کے سامنے یہ سزا دی جائے تاکہ اس سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس طرح کا عمل کرنے سے بچے رہیں اور ڈرے رہیں۔ تو بتا رہے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا أَيَ الْجَلْدَ، کوڑوں کا جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے وہ عذاب طائفۃ من المؤمنین، کم سے کم ایمان والوں کی ایک جماعت کے سامنے دیا جائے اور ایمان والوں کی ایک جماعت اس عذاب کو دیکھے۔ قیل، وہ کتنے افراد ہوں کم سے کم، بتا رہے ہیں قیل ثلاثۃ، کم سے کم 3 افراد ہوں، وقیل اربعۃ، اور ایک قول میں کہا گیا ہے کہ 4 کم سے کم افراد ہیں، 4 لوگوں کے سامنے، کیونکہ عدد شہود الزنا، بدکاری
کی گواہی دینے کے لیے جتنے گواہوں کی ضرورت ہے، جو تعداد ہے، 4 گواہوں کو بتایا گیا، لیکن ابھی آدھا تذکرہ آگے آئے گا، تو کم سے کم 4 افراد کے سامنے وہ سزا دی جائے گی ایک قول کے مطابق۔ دوسرے قول کے مطابق کیا ہے، 3 افراد کے سامنے سزا دی جائے گی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ کم سے کم 2 افراد ہوں، زیادہ کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ ایمان والوں کی ایک جماعت کے سامنے کیا ہے، عذاب دی جائے گی، چھپا کر اس کو سزا، یا پھر جو کوڑے مارنا ہے چھپا کر نہیں مارے جائیں گے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ یہاں پر آگے بتا رہے ہیں کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زانی جو بدکار مرد ہے وہ صرف اور صرف یا تو زانیہ سے نکاح کر سکتا ہے، یا پھر مشرک جو عورت ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ زانی جو مرد ہے وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو کس سے، یا تو دوسری زانیہ سے نکاح کر سکتا ہے، یا پھر مشرک عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ایک حکم ہوا۔ اب دوسرا بتا رہے ہیں کہ زانیہ جو عورت ہے وہ یا تو ایک زانی سے نکاح کر سکتی ہے، یا پھر مشرک آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی پاک دامن جو آدمی ہے، جو بدکاری سے بالکل پاک ہے، نہ زانیہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، نہ پاک دامن عورت سے زانی نکاح کر سکتا ہے۔ اگر زانی نکاح کرنا ہے تو زانیہ سے یا پھر مشرکہ سے، ویسے ہی زانیہ اگر نکاح کرنا ہے تو زانی سے یا پھر مشرک سے نکاح کرے گی۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے برابر برابر سمجھے جائیں گے۔ مشرک ای المناسب لکل منہما ما ذکر، یعنی مذکورہ جو لوگ ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے مناسب ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں پارے 22 میں بتایا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو بری عورتیں بروں کے لیے اور برے آدمی بری عورتوں کے لیے، تو یہ دونوں کے لیے جو برائی جو برابر صفت ہے تو ایک دوسرے کے لیے برابر برابر ہو جائیں گے۔ تو ویسے یہاں پر جو بدکار مرد ہے تو اس کا نکاح بدکار عورت سے یا پھر مشرک عورت سے ہوگا، اور پھر جو مشرک بدکار عورت ہے تو اس کا نکاح یا تو مشرک آدمی سے ہوگا یا پھر بدکار آدمی سے ہوگا۔ لیکن وحرم ذلک علی المؤمنین، وہ یعنی نکاح الدوانی، بدکاریوں سے نکاح کرنا، یعنی زانیہ جو عورت ہے اس سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ جو ایمان والے بالکل پاک دامن ہیں، نیکوکار ہیں، ان پر یہ نکاح کرنا ان سے بالکل حرام قرار دے دیا گیا۔ نزلہ، اب بتا رہے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ذالک لما ہم فقراء المہاجرین، مہاجرین میں سے جو فقراء صحابہ تھے انہوں نے ارادہ کیا ان یتزوجوا بغایا المشرکین، مشرکوں کی جو زوانی ہیں یا پھر زانیہ یعنی مشرک جن سے بدکاری کیے ہیں ان سے نکاح کرنے کا بعض صحابہ بعض مہاجرین جو لوگ ہیں ان سے ارادہ کیے۔ وہن موسرات، کیونکہ وہ جو کیا تھیں، وہ جن کا تذکرہ بیان کیا جائے مشرکین کی جو بغایا ہیں، جو زانیہ جو ہیں مشرکین جن سے بدکاری کیے ہیں، وہ موسرات مطلب خوشحال تھیں، مالدار تھیں۔ تو اب جب نکاح کریں گے تو ہوگا کیا، وہ لینفقن علیہم، وہ زانیہ عورتیں نکاح ہونے کے بعد اپنے شوہروں پر مال خرچ کرتے رہیں گی۔ تو اس ارادے سے بعض لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مشرکوں کی زانیہ سے نکاح کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ زانیہ سے کوئی ایمان والا آدمی ہرگز نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ فقیل التحریم خاص بہم، اب ایک قول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حرام تھا کہ زانیہ سے نکاح کرنا عام مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، یا پھر مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں، یہ صحابہ کے ساتھ خاص تھا۔ ایک قول یہ بتایا گیا ہے وقیل التحریم خاص بہم وقیل عام، اور یہ قول بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، صحابہ نہیں بلکہ صحابہ کے ساتھ ساتھ ساری امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ لیکن آگے یہ جو آیت ہے وانکحوا الایام منکم، اس آیت سے وہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ونسخ بقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول سے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے قول، وانکحوا الایام منکم، ایمن ایامہ، تو بتاتے ہیں کہ ایمن کہتے ہیں ایسی عورت کو کہ جس کا شوہر نہ ہو، ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ اب وہ شوہر نہ ہو کا مطلب شادی ہی نہ ہوئی ہو، یا پھر شادی ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، یا شوہر شادی کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہو، یعنی مطلق کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے اب کیا ہے، جواز کا حکم نکل جاتا ہے، یہ ناسخ ہوگی آیت، اور پہلے والا جو حکم ہے وہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ چلیے اب الحمدللہ ہم یہاں پر ایک تو بہت سارے احکامات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے،
بہت سارے احکامات میں سے ہم یہاں پر بعض احکامات بیان کر دیے ہیں۔ اب یہاں سے جو باتیں آگے آ رہی ہیں، سر دست ایک مختصر طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ زنا اور حرام کاری یوں ہی ثابت نہیں ہوگی، بلکہ زنا جتنا بڑا جرم ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہ بھی اتنے زیادہ رکھے گئے ہیں، اور گواہوں کے اندر شرائط بھی بہت زیادہ سختی سے رکھے گئے ہیں۔ تو آگے گواہوں کے بارے میں، اور پھر اگر گواہ جھوٹے نکلے تو گواہوں کو کیا سزا دی جائے گی، ان ساری باتوں پر تفصیلی گفتگو آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔